10,000 کا لشکر جرار، صحابہ کرام کا بے نیام تلواریں لیے ہوئے صحابہ جنہیں اسی مکے کے لوگوں نے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا۔ سیدنا بلال بھی کھڑے ہیں، حضرت صہیب رومی بھی کھڑے ہیں، حضرت خبیب بھی کھڑے ہیں، جن کے پیٹھ کو انگاروں پر رکھ کر جناب علی داغدار ہی نہیں بلکہ چربیاں تک پل گئی اور آپ کی پیٹھ کالی ہو گئی جلتے جلتے۔ کہتے ہیں کہ چربیاں پگھل پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھیں، اس طرح ہمیں اذیت دی گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ آج وہ بلال نبی کائنات کے سامنے، نبی کائنات کی اونٹنی کے آپ نکیل پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پورا مکہ منتظر ہے کہ آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج گردنیں باقی نہیں رہیں گی، محمد اپنا 9 سال 8 سال کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ انہیں ستانے والوں کو آج وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن اس روئے زمین پر اس سورج نے، اس خانہ کعبہ کی عمارت نے، مکے کی سمیت پوری دنیا نے، تاریخ نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر کہ نبی کائنات سر جھکا کر کے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حقیر سمجھا گیا، جنہیں غلام سمجھا گیا، جنہیں نیچ سمجھا گیا تھا، جنہیں مارا جاتا تھا، گلے میں رسیاں باندھ کر جنہیں گھسیٹا جاتا تھا، جن کی توہین اہانت ہوتی تھی، جنہیں ذلیل کیا جاتا تھا، یہ اسلام تھا کہ ان ذلیل، ان نیچ، ان چھوٹے، ان غلاموں، ان کالے کلوٹوں کو وہ شرف اور وہ مقام دیا کہ وہی مکے کے لوگ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کے حبیب نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا، بلال کہاں ہو؟ اے لبیک یا رسول اللہ، یہاں موجود ہیں۔ کہا جاؤ مکے کے لوگوں کے سامنے، آج میں تمہیں وہ رتبہ اور وہ مقام دیتا ہوں کہ یہی مکے کے لوگ تھے جو تمہیں اسی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، تمہارے گلے پر پیر رکھ کر کے تمہیں کچلا کرتے تھے۔ جاؤ آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ حضرت سیدنا بلال چھپٹ پڑے، خانہ کعبہ کی رسیوں کو پکڑا اور دیوار پر چڑھنے لگے، اور جوان چڑھ کر کے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے کہ صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دشمنان اسلام سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ رتبہ کس نے دیا؟ حضرت سیدنا بلال کو اسلام نے دیا۔ اسلام نچلے کچلے پسلے لوگوں کا مسیحا ہے، ماوا ہے، ان کا مددگار۔ یہ بتانا ہے آپ کو کہ ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے یہاں کالا گوڑا نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہم سب جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ ہم سب چھوٹ چھات نہیں مانتے، ہم ایک گلاس میں، ایک تھالی میں، ایک پلیٹ میں ہم ایک دوسرے کا جوٹا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ہم جب مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو گردنوں سے کندھے سے کندھا ملا کر، اپنے پیروں سے پیر ملا کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ یہ کردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم میں کوئی چھوٹا نہیں، ہم میں کوئی بڑا نہیں، ہم میں کوئی دلت نہیں، ہم میں کوئی نیچ نہیں، ہم میں کوئی آدیواسی نہیں، ہم سب ایک ہے۔ اللہ نے قرآن یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اسلام کا یہ کہنا ہے، اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کی کوکھ سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی تم سب اولاد ہو۔ ہم نے تمہیں مختلف کٹمب میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں ہم نے تمہیں جو بانٹا ہے، اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ یہ سید ہے، یہ مرزا ہے، یہ افغانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، نہیں، اس لیے نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم نے تمہیں ان قبیلوں خاندانوں میں بانٹا اس لیے لتعارفوا، آپس میں محبت پیدا کرو، پریم پیدا کرو، شادی بیاہ کرو، تعارف پیدا کرو آپس میں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، آدم ایک ہے، حوا ایک ہے، انہی کی اولاد ہو تم۔ پھر یہاں دنیا میں کیسے اونچ نیچ ہو گئے تم؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ نیک اور شریف اور بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا اور مانتا ہے۔
یہ ہے معیار، یہ ہے پہچان۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہنستے بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا کر اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرا کر دنیا والوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ اسلام لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم وآدم من تراب۔ سنو کائنات کے لوگوں، یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، یہ میری تعلیم ہے کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت اور مقام حاصل نہیں۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے، ہم سب مٹی سے بنائے گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ہمارا دین، اسے بتانا پڑے گا یہاں کے غریب لوگوں کو، جنہیں کچلا جاتا ہے، جنہیں پسلا جاتا ہے، جن کو نیچ سمجھا جاتا ہے، جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، جن کو ویش، جن کو شودھ، جن کو نیچ کے نام پر ذلیل کیا گیا۔ تمہارا اسلام انہیں بلندی عطا کرتا ہے، انہیں فکر دیتا ہے، انہیں سوچ دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، اگر تم خود ذات پات کی ان دلدلوں میں پھنس گئے، اگر خود ذات پات کی ان تاریکیوں میں بھٹکنے لگے، اگر خود ذات پات کی ان غلاظتوں میں تم نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا، تو بھلا بتاؤ جو کفر از کعبہ برخیزت گجا مانند مسلمانی، اگر کعبے ہی سے کفر اٹھے تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ اگر تم بٹ گئے تو بتاؤ پھر یہ مت بھید جو تم نے پیدا کر لی، پھر یہ اسلام کا کیا ہوگا؟ ان بیچارے غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان بیچارے دوسرے لوگ جو ان کو ستا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان تک کون مسیحا بن کے آئے گا؟ مسلمانوں سنو، نوجوانوں، تم اس امت کے مسیحا ہو۔ مسیحا سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس امت کے ناؤ کے اس دلدل سے اور اس بھور سے نکالنے والے ہو، مسیحا ہو تم، سب کے درد کا علاج ہو مسلمانوں، نوجوانوں تم۔ لیکن تم خود مریض بن گئے، افسوس تو اس بات کا ہے۔ آئے تھے امت کو رہنمائی کرنے کے لیے، لیکن افسوس کہ تم خود بھٹکنے لگے ان تاریکیوں میں۔ نبی کائنات نے ننگی تلواروں کے سائے میں، آج منتظر تھے مکے کے لوگ، سنو، جاہل کہیں کے، جنہیں سلیقہ نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میکدہ ہمارا۔ سلیقہ جن کو نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میکدہ ہمارا ہے۔